السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام۔ کہ ٹھیک ہے، درس کا آغاز کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ علیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو آج کتنا دن ہے ماہ مبارک رمضان کا؟ 7واں دن۔ کل ہم نے چھٹے دن کے جو ثواب تھے جو خداوند عالم اپنے بندگان کو اس ماہ مبارک میں عطا کرتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ چھٹے دن کا ثواب کس کے قول کے مطابق، کس کی روایت ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق تھا۔ ہو اس میں جو بتائی گئی تھی کہ جو حوریں ہوں گی وہاں پر تو جو بندگان کے لیے مہیا کی گئی ہوں گی ان کے جو ملبوسات تھے وہ کس طرح سے ہوں گے؟ خوب۔ اور کون سنبھالے گا ان کے لباس کو؟ 100 کنیزیں اٹھائے ہوئے ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ آج کے دن کا یعنی جو ثواب ہے اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالی 7ویں دن تم کو جنت النعیم میں، یعنی میں نے بتایا تھا جو ہے طبقات ہوتے ہیں جنت کی بھی جو ہے قسمیں ہیں، یہاں فرما رہے ہیں کہ جنت النعیم میں 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی 7ویں دن جو انسان کو ملے گا خدا کی طرف سے جو ہدیہ مل رہا ہے، جو ثواب مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ 40,000 شہیدوں کا ثواب اور 40,000 صدیقوں کا ثواب۔ یعنی شہید یعنی صدیقین جو سچے لوگ ہیں، جو صادق لوگ ہیں، ان کا بھی بلند مرتبہ ہے۔ اور جو شہید ہیں، شہید وہ لوگ کسے کہتے ہیں؟ یعنی شہید کا مقام کیوں والا ہے؟ خوب۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا شہید کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون شہید ہے؟ بہت ساری اقسام ہیں نا شہیدوں کے بھی۔ صرف میدان جنگ میں جان دینے والا، خدا کی راہ میں جو جنگ کرتا ہے پھر جان دے دیتا ہے اپنا، صرف وہی شہید ہوتا ہے؟ اور کون ہے شہید؟ پتہ ہے کسی کو؟ اور شہید اور خواتین کی شہادت کس میں؟ میدان میں تو صرف مرد جاتا ہے۔ اور خاران کوئی اور جواب دے گا؟ ہیں کلاس میں ہیں یا نہیں ہیں؟ جی، بچے کی پرورش کرنا اور یہ ساری چیزیں جو خانہ داری ہے، شوہر داری ہے، بچے داری، یہ سب کیا ہے؟ ایک خاتون کا جہاد ہے۔ جس طرح سے ایک مرد جہاد کے لیے میدان جنگ میں جاتا ہے اور وہاں پر جو سختیاں اس کے سامنے آتی ہیں ان سختیوں میں راہ خدا کی
رضا کے لیے جو وہ اپنی جان دیتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، خدا کی راہ میں جنگ کرتا ہے، تو وہاں پر وہ کیا ہے، جہاد کو اس کے یعنی اس کا جو جہاد ہے اور وہاں پر جان دے دینا کیا ہے، شہادت نصیب ہوتی ہے۔ خوب ایک خاتون کا جہاد اس کے اپنے گھر میں ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں اپنے یعنی یہ جو بچے داری، شوہر داری، خانہ داری ہوتی ہے، وہ ایک بہترین جو ہے ایک خوشگوار جو ماحول وہ بنا کے اپنے گھر کا رکھتی ہے، جس طرح سے وہ ہر چیز کو مینیج کرتی ہے۔ یعنی آسان تو نہیں ہوتا نا، شوہر کو بھی راضی رکھنا، بچے کی بہترین تربیت کرنا، صرف بچے کو یعنی دنیا میں لانے کا سبب بن جانا اور اسے پال کر یعنی کھانا کھلانا پلانا، اس کے لباس کو مہیا کر دینا، تو صرف اس کی بچے داری میں تو نہیں آتا نا۔ اس کے علاوہ کیا ہے، سب سے اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے، ایک بچے کے لیے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ہو اب بچے کی تربیت کرنا آسان ہے آسان؟ بہت سخت چیز ہے یہ کہ انسان کو ایک بچے کی تربیت کس طرح سے دینی ہے۔ سب سے زیادہ جو یہاں پر کردار نبھاتی ہے وہ ایک خاتون نبھاتی ہے، یعنی ماں نبھاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماں کی آغوش سب سے پہلا مدرسہ کہلاتا ہے۔ کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ لاکھ دنیا اسے سکھائے یا جو کچھ بھی کرے، یعنی جہاں سے بھی وہ گھر کے دوسرے اعضاء سے سیکھتا ہے، گھر کے دوسرے مطلب فیملی ممبر سے وہ سیکھتا ہے، کچھ بھی کوئی بھی، چاہے اچھی چیز چاہے بری چیز، جب ایک بچہ اٹھاتا ہے ان سے، لیکن وہ چیزیں اور جو اس کی ماں سکھاتی ہے وہ چیزیں بہت فرق کرتی ہیں۔ خوب بس یہاں پر ڈیوٹی جو ہے وہ بہت سخت ڈیوٹی ہے ایک ماں کی، کہ وہ اپنے بچے کو تربیت کس طرح سے دیتی ہے۔ ہمارے یہاں معمولاً جو 60-70% ایک ماحول چلتا ہے وہ یہ کہ انسان یعنی جب بچہ آغوش میں آتا ہے ماں کے، یا ہمارا جو گھر والے ہیں، جو فیملی ممبرز دوسرے ہیں، یا جس طرح سے ہم نے گھر کا ماحول بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر معمولاً کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بچے کی پرورش یعنی بالکل اس سے بری ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس وہ دنیاوی اعتبار سے بالکل آگے آگے ہو، اور جو خدا نے جو حکم دیے ہیں، جس طرح سے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ایک بچے کی پرورش کس طرح کرنی ہے، ایک بچے کو کس طرح پالنا ہے، ٹھیک ہے، اسے کس طرح سے پروان چڑھانا ہے، اس کے لحاظ سے ہم اس کے اکارڈنگ نہیں چلتے، بلکہ بس اسے کیا کرتے ہیں کہ اسکول کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ اور آج کل کے اسکول کا ماحول کیا ہے، اگر ہم بہتر ایجوکیشن کے لیے جائیں تو ہمیں کوئی مسلمان اسکول تو سب سے پہلی مرتبہ ملے گی نہیں ہمیں اپنی کنٹری میں، اگر مل بھی جاتی ہے تو اس طرح سے ہمیں وہاں کی کیا ہے، پڑھائی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، ہمیں وہ ایک سراؤنڈنگ جو اسٹڈی کا ہوتا ہے بہترین طریقے سے جو ایجوکیشن ہمیں دینی ہے وہ نہیں ملتی ہمیں۔ یا کوئی بھی مثلا کوئی شہر ہے، بہت کم ایسے شہر ہے جہاں پر مسلم اسکول ہونے کے باوجود کیا ہے، پڑھائیاں وغیرہ اچھی، لیکن انسان اس میں کیا کرتا ہے کہ اس میں کوتاہی سب سے پہلے کر دیتا ہے، یہ کہ گھر میں ایک تربیت نہیں دے رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان جب اسکول میں ایک ماں باپ جب اپنے یعنی والدین جب اپنے بچے کا داخلہ کرواتے ہیں، جب ایڈمیشن کرواتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایک ایسی بہترین جگہ پر بھیجنا ہے جہاں پر وہ اپنے دین کی بھی محافظت کر سکے۔ ہماری سب سے بڑی کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی نہیں، جب بڑا ہوگا تو اسے دین کا شربت گھول کے ہم پلا دیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اچانک سے جب وہ بالغ بلوغ کے تک پہنچے، اس سن تک پہنچے، اس کے بعد ہم چاہیں کہ وہ نماز بھی فوراً سے ادا کرنے لگے، وہ روزے بھی رکھنے لگے، وہ اللہ اللہ بھی کرنے لگے، وہ اماموں کی جو ہے چیزوں پہ یعنی جو دکھائے ہوئے راستے ہیں اس پہ فوراً عمل کرنا شروع کر دے؟ تو یہ سب ایک بیگ ہوگا؟ ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے دن سے شروع ہوتی ہے، بچے کی ولادت سے جو شروع ہوتی ہے وہ آگے تک کیا ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ خوب یہ ساری چیزیں جو ہے تربیت میں شامل ہے، اور حتیٰ یہ بھی نہیں کہ بچے کی ولادت سے شروع ہو، اس کے پہلے سے تربیت، جیسے ہی بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے وہیں سے کیا ہو جاتی ہے، تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر اعمال ہیں، وہاں پر ایسے ایسے اعمال ہیں کہ جو ایک ماں جب انجام دیتی ہے اس ایام میں، تو وہ سارے اعمال کا اثر اس بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر ہم واقعاً اچھے طرح سے اعمال اپنے اچھے رکھیں گے تو اس بچے پہ اچھا اثر پڑتا ہے، یعنی جو بیسیکلی اس کو نیڈ ہے ایک بہترین انسان بننے کی، ایک مکمل انسان بننے کی، وہ چیزیں وہیں شکم مادر سے شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان نہیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس ہمارا بچہ
آج کل کا ماحول کیا بنا ہوا ہے کہ ہمارا بچہ بالکل جو ہے اچھی اسکول میں چلا جائے، ہم نے بہترین طریقے سے اسے تھوڑا بہت مینر سکھا دیا، لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا اٹھنا سکھا دیا، ٹھیک ہے، وہ اچھی انگلش بولنے لگا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں اس نے فرفر انگلش بولنا سٹارٹ کر دیا، اسکول میں جو ہے وہ اچھے گریڈ لے کر آ رہا ہے، اچھے پرسنٹیج لے کر آ رہا ہے، بس ہمیں کیا لگتا ہے ہمارا بچہ بہت بہترین ہے۔ ہمارے الحمدللہ ہمارے اسکولوں میں یہ اب تو بالکل 4-5 سال سے کیسا شروع ہو گیا ہے کہ اسکولوں کا ماحول اس طرح سے بن چکا ہے، آپ لوگ خود جانتی ہوں گی، گھر کے بچے آپ کے اسکول جا رہے ہوں گے کس طرح سے ماحول ہے۔ سب سے پہلے لڑکیوں کے لیے حجاب مہیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے لیے ایک پیریڈ، ایک سیگمنٹ جو ہے اسکول میں ایسا رکھا جاتا ہے جس میں ڈانس اور سنگنگ جو ہے سکھائی جاتی ہے، اور یہ چیزیں ماں باپ جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے تو ہم سیکھنے بھی دیتے ہیں۔ ہمارے بچے جب اس کی طرف رغبت بھی پاتے ہیں، جب اس کی طرف رجحان ان کا ہونے لگتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں کہ تو ہم مجبور ہو گئے، ہم نے تو اسکول کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس چیز کیا ہے وہ ان کے لیے کمپلسری ہے، وہ تو وہ انجام دیں گے۔ ہم نے داخلہ کروانے سے پہلے کیا یہ جانچا ہے کہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم جہاں پر اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں وہاں کا ماحول کیا ہے؟ ہم بچپن سے ہی اسی چیزوں میں جب ڈال دیں گے، بچے کے لیے جس طرح سے انگلش اور میتھس اور سائنس ضروری ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے ذہن میں یہ بھی بیٹھے گا کہ ڈانسنگ اور سنگنگ بھی اس کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ جب وہ کافروں کے درمیان میں بیٹھتا ہے بچہ، جب وہاں پر اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کے فرینڈ سرکل اس کے جب بنتے ہیں تو وہ کس طرح سے ان سے ملتا ہے جلتا ہے، کس طرح سے ایک ڈسٹینس بنا کے رکھنا ہے سارے آدابوں کے اندر، کہ اس کا سوشل سرکل بھی خراب نہ ہو اور وہ اپنے دین کو بھی بچانے کا کوشش کرنے کی اس کے اندر قوت ہونی چاہیے۔ یہ صلاحیت بچے کی بچپن سے ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے اس ماحول میں بچا کر بھی رکھتا ہے، اور جو وہ معاشرتی ماحول ہے اس کو بھی وہ سنوار کے رکھتا ہے۔ یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ ایک ماں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچے کو اس کے لائق بناتی ہے کہ نہ تو اس کا سوشل سرکل جو ہے وہ ٹوٹے اور نہ ہی وہ اپنا بے دینی کے یعنی دائرے میں داخل ہو۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ہمیں بیلنس کرنا ہے۔ ہمیں اپنی دنیا کے بھی سرکل کو اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ ہمیں وہ بھی بنانا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے دین کو بھی ہمیشہ تھامے رکھنا ہے۔ خوب، یہ ساری جو چیزیں ہیں یعنی وہ بہت سخت چیزیں، باریک باریک چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے، ٹھیک، تربیت انہیں بہترین طریقے سے کرنی ہے ان کی، کیوں؟ کیونکہ اس کا سوال ہونا ہے۔ خوب، اب یہاں پر جو دعا کے جملات ہیں، جو دعا کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ مثلا جو روایتوں میں ہے، بے بخشید روایت میں کیا ہے کہ یہاں پر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ 7ویں دن پروردگار عالم کیا کرتا ہے، اس دن شہیدوں 40,000 شہیدوں کا ثواب بندے کو ادا کر رہا ہے، اور 40,000 صدیقوں کا ثواب عطا کرنا ہے۔ سچ بولنا بھی ایک جہاد ہے واقعاً، اور جہاں پر ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ سچ بولنے پر انسان کی نقصانات دکھائی دینے لگتے ہیں، انسان کو اپنی جان لاحق ہو جاتی ہے یا اپنی عزت پامال ہونی نظر آتی ہے کہ ہاں ہم جو ہے سچ بول دیں گے تو ہمارے سامنے ایک بالکل بہت گرم ماحول پھیل جائے گا یا ہماری جان چلی جائے گی اس طرح سے، لیکن پھر بھی وہاں پر انسان کو حق بیان کرنا ہی اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، جہاد ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کتنی آسانی سے، یعنی یہ جو جہاد ہے اس جہاد کا جو ثواب ہے کتنی آسانی سے ہمیں عطا کرتا ہے 7ویں دن، خوب رمضان المبارک میں۔ خوب، یہ اس دن کا ثواب ہے۔ اب دعا کی طرف بڑھیں کہ دعا میں کیا فرما رہا ہے ایک بندہ، اپنے رب سے کیا التجا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ وجنبنی فیہ من حفاوتہ و اثامہ وارزقنی فیہ ذکرک و دوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ اے اللہ، مجھے آج کے دن روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد فرما، اور اس میں مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھنا، اور اس میں مجھے یہ توفیق دے کہ میں ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہوں، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے۔ خوب، یہاں پر خدا اپنے بندہ جو ہے اپنے خدا سے دعا مانگ رہا ہے کہ خداوند عالم تو کیا کرنا، اپنی عبادت اور روزہ رکھنے والے اور عبادت کرنے والوں میں ہمیں شمار کر ہماری مدد فرما کہ ہم کیا کر سکیں، روزہ داروں میں شمار ہوں، مثلا روزہ رکھ سکیں اور تیری عبادتوں کو بہترین طریقے سے بجا لائیں۔
اور بیکار کی باتوں میں اور گناہوں سے بچائے رکھنا. انسان جب گفتگو کرتا ہے تو انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، یعنی انسان کے سارے اعضاء و جوارح بدن کے کیا ہے انڈر کنٹرول ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک یہ زبان ہے جو انسان کے کنٹرول میں، انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی ہے. بس اپنی زبانوں کو کس طرح سے حفاظت میں رکھنا ہے، کس طرح سے اس کو بچائے رکھنا ہے کہ وہ لغو باتوں میں مبتلا نہ ہو. انسان جب گفتگو کرتا ہے، جب مشغول مباحثہ ہوتا ہے، مثلا جب بحث و مباحثے میں مشغول ہوتا ہے، جب وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو انسان باتیں کرتے کرتے اس طرح سے مگن ہو جاتا ہے تو کہ اسے کیا ہے یہ ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی باتوں میں محو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہی باتیں انسان کو کرنی چاہیے جو واقعاً پوری طرح سے جائز ہو، پوری طرح سے گناہوں سے بری ہو، اور ایسی باتیں جو کسی کے دل کی ایذا رسانی کا سبب نہ بنے. اور گناہوں سے بچائے رکھنا یعنی گناہوں سے، پروردگار سے عالم سے یہ دعا ہے کہ خدایا تو ہمیں کیا کر، گناہوں سے بچا کر رکھنا، اور مجھے یہ توفیق دے کہ تو ہمیشہ یعنی ہمیشہ تیری ہی ذکر و فکر میں رہے. جب انسان اللہ کے ذکر و فکر میں رہتا ہے تو گناہوں سے دور بھی رہتا ہے، یعنی سبب بنتا ہے کہ انسان اس دنیا سے دور بھی رہتا ہے، دنیا کے گناہوں، دنیا کے رنگوں سے دور رہتا ہے جو اپنے اندر کھینچتی ہے. لیکن جب انسان فکر و ذکر پروردگار میں مشغول ہوتا ہے تو ان سارے گناہوں سے کیا ہے دوری اپنے آپ اختیار ہوتی ہے. اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، یعنی خدا ہی وہ ذات ہے کہ جو گمراہ ہونے والوں کو کیا ہے نجات دیتی ہے. جو انسان ذلت و خواری کے راستے پر چل پڑتا ہے تو یہ پروردگار کا ہی ہاتھ ہوتا ہے جو اسے کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے اور اسے گمراہی کے راستوں سے کیا کر دیتا ہے، بچا دیتا ہے. یہ آج کے دن کی دعا تھی جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. آج کے شب کی جو نماز ہے وہ ہے ہمارے 8ویں دن کی نماز، جو ہم نے کل جو ہے 7ویں شب کی نماز کے بارے میں پڑھا تھا. کتنی رکعتیں نماز تھی؟ 4 رکعتیں، جن میں ہمیں کیا کرنا تھا، بعد سورہ حمد 13 مرتبہ میں خوب 13 مرتبہ پڑھنا تھا. آج کی رات کی جو نماز ہے وہ ہے 2 رکعت نماز ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو ہے 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے. 2 ہی رکعت ہے اور ہر رکعت میں کیا ہے 10 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جب سلام پڑھ کر جب فارغ ہو جائے نماز سے تو 1000 مرتبہ اسے کیا کرنا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے. یعنی نماز تمام ہونے کے بعد کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے؟ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. خوب یہ آج کے شب کی ہماری نماز ہے. خوب کوئی سوال ہے درس سے کسی کو؟ جی نہیں کوئی حرض نہیں. آپ 12 بجے یعنی جو ہماری قضا کا وقت ہے مغربین کی، اس کے بعد آپ جو ہے بجا لا سکتی ہیں نماز شب. بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو فجر کے پہلے کا وقت ہے جو ہم بھور کہتے ہیں، جسے بھور کا ٹائم، وہ اس وقت میں جو ہے وہ ادا کرے. لیکن اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس کے پہلے کرے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ 8 رکعت نماز شب جو ہے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا یا جلدی اٹھ نہیں پا رہی ہیں، عام دنوں کی بات کر رہے ہیں، ویسے ابھی تو ماہ رمضان ہے تو ہر کوئی جلدی اٹھ جاتا ہے. عام دنوں کی بات ہے کہ آپ نماز شب پڑھنا چاہتی ہیں اور اس طرح سے یعنی اس وقت یعنی وہ بہترین وقت ہے. ایکچولی جو فجر کے پہلے کا وقت ہے ہمارا وہ نماز شب کا بہترین وقت ہے. اگر آپ اس وقت بہت پہلے نہیں اٹھ پا رہی ہیں تو آپ کیا کریں، 12 بجے کے بعد یعنی وہی جو 12 ساڑھے 12 کے بعد ہمارا جو وقت شروع ہوتا ہے رات کا، مغربین کے بعد قضا ہونے کے بعد کا جو وقت ہے، وہاں پر آپ 8 رکعت پڑھ لیں. 3 رکعت آپ کم سے کم یہ کوشش کریں کہ آپ اسی بہترین وقت میں بچا لائیں جو نماز شفا اور نماز وتر ہے ہماری. بہتر ہے کہ آپ اس وقت میں پڑھیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے اس تاریخ مثلا جو شب کا پہر ہے اس میں ہی آپ انجام دے دیں جس بھی وقت آپ کو سہولت ہو. ٹھیک ہے؟ خوب جی
نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس بہترین وقت وہی ٹائم ہے، آپ اس میں ادا کریں تو وہ بہترین ہے، باقی آپ کسی بھی ٹائم پر اس کو ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ جی 1000 مرتبہ سبحان اللہ. اوکے ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ.